السلام علیکم۔ آپ تمام سننے والوں کو پروگرام پراسرار مخلوق میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کے میسیجز کا اور پیار کا بہت بہت شکریہ۔ نئے سننے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ دوستو، چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں لاہور سے شاہ زیب صاحب نے بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات اپنے دوست کے ساتھ کھڑا بس اسٹاپ پر بس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ آج ہمیں آفس میں کام کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی اور بس بھی شاید جا چکی تھی، لیکن ہم اس امید کے ساتھ کہ شاید بس آئے اور ہم گھر جائیں، لیکن ابھی تک کوئی بس نہیں آئی تھی۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، یار آج کوئی بس آئی ہی نہیں، ہمیں واپس آفس چلے جانا چاہیے اور وہیں کچھ آرام کر لینا چاہیے۔ یہ سن کر وہ میرے دوست نے کہا، نہیں یار، کچھ انتظار کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بس آ ہی جائے۔ اور پھر ہم انتظار کرنے لگے۔ بس اسٹاپ کے قریب ہی نالا گزر رہا تھا جس میں پانی بہہ رہا تھا۔ پانی بہنے کی آواز ماحول میں سرسراہیت پیدا کر رہی تھی۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی، ماحول ویسے ویسے پراسرار ہوتا جا رہا تھا۔ ہم دونوں اندر ہی اندر ڈر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں میرے دوست نے کہا، وہ دیکھو نہر کے پار خاتون آ رہی ہے، وہ ہمیں اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہی ہے، چلو اس کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے کہا، یار کیا ہو گیا ہے؟ کہاں ہے عورت؟ مجھے تو کوئی عورت نظر نہیں آ رہی، تم ہوش میں تو ہو نا؟ دوست نے کہا، ہاں یار، وہ دیکھو سامنے کھڑی ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ میں نے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یار تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم مجھے جان بوجھ کر بیوقوف بنا رہے ہو، بلکہ وہ دیکھو سامنے کھڑی عورت ہمیں بلا رہی ہے، چلو نا۔ نہیں، تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ میں نے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی وقت بس آ گئی اور ہم سوار ہو گئے۔ میرا دوست ابھی بھی بضد تھا کہ وہ عورت مجھے بلا رہی تھی، لیکن تم نے مجھے جانے نہیں دیا۔ میں نے اسے سمجھایا، دیکھو یہ سب تمہارا وہم ہے، اس کو بھول جاؤ۔ اور پھر ہم اپنے شہر پہنچ گئے اور اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اگلے دن صبح کے وقت میں اپنے دوست سے ملنے اس کے گھر گیا تاکہ ہم آفس جائیں، تو اس کے گھر والوں نے بتایا وہ تو رات کا بیمار ہے، اسے دورے پڑ رہے ہیں، ہم ابھی مولوی صاحب کے پاس جا رہے ہیں، لگتا ہے شاید اس پر اثر ہو گیا ہے۔ ہم ابھی مولوی صاحب کے پاس جا رہے ہیں اسے بلانے تاکہ مولوی صاحب اسے چیک کریں، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے اسے کچھ ہو گیا ہے۔ اور پھر میں نے بھی آفس جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ گھر والے مولوی صاحب کو لے کر آ گئے۔ میرے دوست کو دیکھا تو
وہ بے ہوش پڑا تھا اور پھر مولوی صاحب نے کہا لگتا ہے اس پر آسیب کا اثر ہو گیا ہے، ان کا کسی آسیب زدہ علاقے سے گزر ہوا ہے اور پھر انہوں نے اس پر حملہ کر دیا، اب اللہ بہتر کرے گا، میں دم کرتا ہوں، امید ہے یہ بہتر ہو جائے گا۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے سرسوں کا تیل مانگا اور ان کے گھر والوں نے سرسوں کا تیل مولوی صاحب کو دیا۔ پھر مولوی صاحب نے وہ تیل میرے دوست کے سر پر رکھ کر قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا دوست اٹھنے لگا اور پھر کچھ ہی دیر بعد ہمیں اپنے دوست کے جسم سے کالا دھواں نکلتا ہوا نظر آنے لگا اور پھر میرا دوست نارمل ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دھواں ایک ہیولہ کی شکل اختیار کر گیا اور عجیب و غریب شکلیں بدلنے لگا، وہ کبھی چڑیل کی شکل میں تو کبھی ڈریکولا کی شکل میں۔ پھر مولوی صاحب نے اس ہیولے پر زوردار پھونک ماری اور وہ ہیولہ غائب ہو گیا اور پھر میرا دوست مکمل ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر زندگی معمول پر آ گئی، لیکن آج بھی ہم اس واقعے پر سوچتے ہیں تو ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔